بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. پچھلے جمعہ کو ہم نے باب الصداق شروع کیا تھا، یعنی حق مہر کے بیان میں جو احادیث اس کتاب میں ذکر کی گئی ہیں ان میں سے ہم نے ایک حدیث پڑھی تھی. وہ پہلی حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، جس میں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت صفیہ کو آزاد کیا تو ان کو آزاد کرنا ہی ان کے لیے حق مہر ٹھہرایا، ان کو غلامی سے آزادی دی، تو اسی کو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا حق مہر بنا دیا. تو اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس لونڈی ہو جو کہ کافروں اور مسلمانوں کے مابین جنگ کے دوران کافروں کی عورتوں میں سے مسلمانوں کے قبضہ میں آ جائے اور امیر لشکر ان لونڈیوں کو تقسیم کر دے مجاہدین کے درمیان، تو جو لونڈی اس کے حصے میں آئے گی تو اگر وہ چاہے تو اس کو آزاد کر سکتا ہے اور آزاد کر کے وہ اس سے نکاح کر سکتا ہے، اور کوئی اور حق مہر اس کے لیے مقرر نہ کرے تو صرف آزاد کرنے کو ہی حق مہر بنا دیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اب دوسری حدیث پڑھتے ہیں. عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت إني وهبت نفسي لك فقامت طويلا. حضرت سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی. فقالت، تو وہ کہنے لگی، انی وہبت نفسی لکا، کہ میں نے اپنا نفس آپ کے لیے ہبہ کر دیا، یعنی میں اپنے آپ کو پیش کرتی ہوں کہ آپ مجھ سے نکاح کر لیں. اور یہاں یہ بات عرض کر دوں کہ کسی عورت کا یہ کہنا کسی مرد کو کہ میں اپنے آپ کو شادی کے لیے پیش کرتی ہوں، یہ صرف اور صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے کسی فرد کے لیے یہ جائز نہیں کہ کوئی عورت کسی سے یہ کہے کہ میں اپنے آپ کو نکاح کے لیے، آپ سے نکاح کے لیے پیش کرتی ہوں. کسی بھی شخص کے لیے جائز نہیں، کسی عورت کے لیے جائز نہیں. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عورت کا جو نکاح ہے اس کے نکاح کا معاملہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اس کے ولی، اس کے سرپرست کے ہاتھ میں ہے، نہ کہ خود اس کے اپنے ہاتھ میں ہے. عورت کے نکاح کا معاملہ اس کے اپنے ہاتھ میں نہیں ہے، بلکہ عورت کے نکاح کا معاملہ اس کے سرپرست کے ہاتھ میں ہے. اس لیے کوئی بھی عورت کسی شخص کو یہ آفر نہیں کر سکتی، اپنے آپ کو پیش نہیں کر سکتی کہ میں آپ سے نکاح کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتی ہوں. یہ جائز نہیں ہے. ہاں، یہ چیز جائز تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا سورۃ الاحزاب میں، یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن وما ملکت یمینک مما افاء اللہ علیک وبنات عمک وبنات عماتک وبنات خالک وبنات خالاتک اللاتی ہاجرن معک. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ان خواتین کا ذکر فرمایا کہ جن خواتین کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کرنا جائز تھا. انہی خواتین میں سے ایک خاتون فرمایا وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِي، ایک مومنہ عورت اگر وہ اپنے نفس کو پیش کرے نبی کے لیے، ان اراد النبی ان یستنکحها، اگر نبی اس سے ارادہ کرے نکاح کرنے کا،
تو وہ عورت بھی نبی کے لیے جائز ہے۔ پھر فرمایا خالصۃ لک من دون المؤمنین، یہ حکم جو ہے یہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے خاص ہے، مومنوں کو اس کی اجازت نہیں ہے۔ کس کی اجازت نہیں ہے؟ کہ کوئی عورت اپنے طور پر اپنے آپ کو پیش کرے نکاح کے لیے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اجازت دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ آپ کی امت میں سے کسی شخص کے لیے، کسی خاتون کے لیے جائز نہیں کہ وہ اس طرح اپنے آپ کو نکاح کے لیے پیش کرے، کیونکہ اس کے نکاح کا معاملہ اس کے سرپرست کے ہاتھ میں ہے۔ تو جب اس عورت نے کہا کہ انی وہبت نفسی لک، اے اللہ کے رسول میں اپنے نفس کو آپ کے لیے پیش کرتی ہوں، یعنی آپ مجھ سے نکاح کر لیں، فقامت طویلا، تو بہت دیر تک کھڑی رہی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نظر اٹھا کے دیکھا، لیکن وہ عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں آئی۔ لیکن اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا دل توڑنے کے لیے، یا اس کا دل نہیں توڑنا چاہتے تھے، نہ کہہ کر، نہیں کہہ کر، یا اس کو رد کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا دل نہیں توڑنا چاہتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ وہ کافی دیر تک کھڑی رہی بیچاری، آفر کرنے کے بعد کافی دیر تک انتظار کرتی رہی کہ کب مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبول کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ اسی دوران قال رجل، ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، زوجنیہا، اگر آپ اس سے شادی نہیں کرنا چاہتے تو میری شادی اس سے کر دیں۔ اس کو موقع مل گیا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت سے نکاح کرنے کے لیے تیار نہیں، وہ عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں ہے، تو کسی اور کو پسند آ گئی۔ تو اس نے کہا اللہ کے رسول اس کی شادی مجھ سے کر دیں، ان لم یکن لک بہا حاجہ، اگر آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے تو پھر مجھ سے شادی کر دیں۔ فقال، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هل عندك من شيء تصدقها، کیا تمہارے پاس کوئی چیز ہے جو تم اس کو حق مہر کے طور پر دو؟ یعنی حق مہر اگر تمہارے پاس ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، تو کیا تمہارے پاس حق مہر دینے کے لیے کچھ ہے؟ یہ اس بات کی دلیل ہے، یہ جو سوال ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ کیا تمہارے پاس حق مہر دینے کے لیے کچھ ہے، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ حق مہر دینا کیا ہے، ضروری ہے۔ کسی بھی عورت سے نکاح کرتے وقت عورت کو حق مہر دینا ضروری ہے، اس کے بغیر نکاح نہیں ہوتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ کیا تمہارے پاس اس کو حق مہر دینے کے لیے کچھ ہے؟ فقال ما عندي الا ازاری هذا، کہنے لگا میرے پاس میری اس چادر کے علاوہ کچھ نہیں، جو چادر اس نے اوڑھی ہوئی تھی، پہنی ہوئی تھی، کہنے لگا میرے پاس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، میں تو بڑا ہی غریب آدمی ہوں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اعطیتها ازارک، اگر تم اپنی چادر اس کو دے دو گے، جلست ولا ازار لک، تو پھر تم بیٹھ جاؤ گے، تمہارے پاس اپنے پہننے کے لیے کوئی چادر نہیں ہوگی۔ اپنی چادر اگر اس کو دے دو گے تو تمہارے پہننے کے لیے کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا، تو بغیر چادر کے رہو گے کیا؟ فلتمس غیر ھذا، تو جاؤ اس کے علاوہ کوئی اور چیز ڈھونڈ کے لے آؤ، مطلب حق مہر دینا ہی دینا ہے تو جاؤ کچھ اور ڈھونڈ کے لے کے آؤ۔ قال ما اجد، اس نے کہا مجھے اور کچھ نہیں ملتا، مطلب سیدھا صاف جواب دے دیا کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میں بالکل غریب ہوں، مفلوق الحال ہوں، اور اس کو حق مہر دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اب بندہ پوچھے بھی حق مہر تیرے پاس ہے نہیں تو شادی کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فلتمس ولو خاتما من حدید، جاؤ تلاش کرو چاہے لوہے کی انگوٹھی ہی لے کر کے آؤ، کچھ نہ کچھ ضرور دینا پڑے گا، شادی کرنا چاہتے ہو نا تو حق مہر ضرور دینا پڑے گا، جاؤ لوہے کی انگوٹھی لے کے آ جاؤ۔ فلم یجد شیئا، وہ بیچارہ گیا ڈھونڈتا رہا ادھر ادھر، لم یجد شیئا، اس کو کچھ بھی نہ ملا، لوہے کی انگوٹھی بھی اس کو نہ ملی، اس قدر بیچارہ غریب مفلوق الحال تھا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب شادی کرنے پر بضد تھا، شادی کرنی ہے لیکن حق مہر دینے کے لیے کچھ بھی نہیں مل رہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هل معك شيء من القرآن، کیا تمہیں قرآن کی کوئی صورت یاد ہے؟ قال نعم، اس نے کہا ہاں مجھے فلاں فلاں صورت یاد ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زوجتکها بما معك من القرآن، جاؤ میں نے تمہاری شادی اس کے ساتھ کر دی ان صورتوں کے بدلے میں جو تمہیں یاد ہیں، تم یہی صورتیں جو ہیں اپنی بیوی کو یاد کرا دینا، یہی اس کا حق مہر ہے۔ یہ صورتیں
اپنی بیوی کو یاد کرا دینا، ان صورتوں کی تعلیم دے دینا اپنی بیوی کو، تو بس یہی تمہارا حق مہر ہے تمہاری طرف سے تمہاری بیوی کے لیے، جاؤ اس کے بدلے میں نے تمہاری اس سے شادی کر دی۔ اب یہ جو حدیث ہے یہ اس بات کی دلیل ہے، جس طرح میں نے پہلے کہا کہ حق مہر دینا ضروری ہے، اور حق مہر چاہے کم کیوں نہ ہو، لوہے کی انگوٹھی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تو چاہے کم کیوں نہ ہو۔ اور میں نے پچھلے جمعہ کو تفسیر کے درس میں یہ عرض کیا تھا کہ حق مہر جو ہے وہ ہر انسان کو اپنی حیثیت کے مطابق متعین کرنا چاہیے۔ اگر ایک شخص اچھی حیثیت رکھتا ہو، مالی طور پر مضبوط ہو، تو اس کو اچھا حق مہر دینا چاہیے، اس کو کنجوسی نہیں کرنی چاہیے، اس کو بخل نہیں کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح اگر کوئی شخص درمیانے طبقے سے تعلق رکھتا ہو تو پھر وہ اپنی حیثیت کے مطابق درمیانہ سا حق مہر مقرر کر دے۔ اور اگر اسی طریقے سے کوئی بندہ مالی حیثیت کے لحاظ سے کمزور ہو، مالی طور پر کمزور ہو، تو پھر وہ جتنا دے سکتا ہو اتنا حق مہر اس کے لیے متعین کر دے، وہ چاہے تھوڑا سا کیوں نہ ہو۔ جس طرح کہ اس صحابی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سا حق مہر دینے کی تعلیم دی کہ جاؤ تم لوہے کی انگوٹھی ہی ڈھونڈ کے لے آؤ، تو آدمی کی حیثیت کے مطابق حق مہر کا تعین کرنا ضروری ہے۔ اور ہم نے وہ سورۃ النساء میں پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آتوا النساء صدقاتہن نحلہ، کہ تم اپنی عورتوں کو ان کے حق مہر خوشی خوشی دے دو، حق مہر ان کی ادا کرو۔ ہاں اگر وہ اپنی خوشی سے، دل کی خوشی سے کہیں، آپ کے مطالبے پر نہیں، وہ خود اپنے طور پر کہیں کہ چلو میں آپ کو اتنا حق مہر معاف کرتی ہوں، تو ٹھیک ہے، وہ آپ کھا سکتے ہیں، اس کی اجازت ہے۔ لیکن ویسے حق مہر کو معاف کرانے کا مطالبہ کرنا کہ آپ مجھے حق مہر معاف کر دیں یا اتنا چھوڑ دیں، اس کو بہلا کر کچھ ادھر ادھر کی سنا کے آپ کہیں کہ مجھے اتنا حق مہر واپس کر دو، معاف کر دو، تو یہ ہرگز جائز نہیں ہے۔ حق مہر معاف کروانا بہت بڑا گناہ ہے، الا یہ کہ خود عورت اپنی خوشی سے معاف کر دے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اگلی حدیث، عن انس بن مالك رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأى عبد الرحمن بن عوف وعليه رضع زعفران۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا عبد الرحمن بن عوف کو، وعلیہ رضع زعفران، جن پر زعفران کا نشان تھا، یعنی ان کے کپڑوں پر زعفران کے نشانات تھے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، مہیم، یہ کیا ہے؟ یہ سوال کیوں کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ یہ سوال اس لیے کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اصل میں خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی ایک ضابطہ مقرر کر دیا تھا مومنوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، کہ مرد کی جو خوشبو ہے وہ اس کا رنگ ظاہر نہیں ہونا چاہیے۔ مرد جو خوشبو لگائے، اس کی خوشبو پھوٹے، اس کی خوشبو دوسروں تک پہنچے، ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں، لیکن اس کا رنگ ظاہر نہیں ہونا چاہیے۔ وہ ایسی خوشبو لگائے، ایسی چیز استعمال کرے کہ اس کا رنگ، اس کا کلر جو ہے وہ ظاہر نہیں ہونا چاہیے۔ یہ مردوں کے لیے۔ عورتوں کے لیے اس کے بالکل برعکس، کہ عورت ایسی خوشبو لگائے کہ جس کی خوشبو دوسروں تک نہ پہنچے، مردوں تک، غیر محرم مردوں تک، اور اس کا رنگ جو ہے اس کے چہرے پر ظاہر ہو جائے۔ اگر وہ چہرے پر لگاتی ہے تو اس کا رنگ جو ہے وہ ظاہر ہو جائے۔ عورت کی خوشبو ایسی ہوتی ہے کہ جس کا رنگ ظاہر ہوتا ہے، اور مرد کی خوشبو ایسی ہوتی ہے کہ جس کا رنگ ظاہر نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ جب دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ ان کے کپڑے پر زعفران کا نشان تھا، یعنی ظاہری طور پر معلوم ہو رہا تھا کہ انہوں نے زعفران لگایا ہوا ہے اپنے کپڑے پر، تو آپ نے پوچھا کہ یہ کیا ہے، ایسا کیوں کیا ہے؟ فقال یا رسول اللہ، تو اس نے کہا اللہ کے رسول، تزوجت امرأۃ، میں نے ایک عورت سے شادی کی ہے، شادی کے لیے میں نے یہ خوشبو استعمال کی تھی۔ فقال ما اصدقتها، جب اس صحابی نے وجہ بتلا دی کہ اصل میں چونکہ شادی نئی ہوئی ہے تو اس لیے میں نے خوشبو اس طرح کی استعمال کر لی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اصدقتها، کہ تم نے اپنی اس بیوی کو حق مہر کیا دیا؟ کیونکہ حق مہر دینا ضروری ہے تو پوچھ لیا آپ نے کہ کتنا حق مہر دیا ہے؟ قال وزن نواۃ من ذهب، تو اس نے کہا، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سونے کی ایک گٹھلی کے برابر سونا میں نے حق مہر دیا ہے، گٹھلی کے برابر، یعنی کھجور کی جو گٹھلی ہوتی ہے اس کے برابر سونا میں نے حق مہر کے طور پر دیا ہے۔ فقال رسول اللہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بارک اللہ لک، اللہ تعالیٰ تمہاری اس شادی میں برکت دے۔ دعا دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اولم بلو بشاد، اب آپ نے فرمایا کہ تم ولیمہ ضرور کرو، چاہے ایک بکری کا ہی ولیمہ کرو،
چاہے ایک بکری کو ذبح کر کے ہی کرو۔ یہ حدیث کس بات کی دلیل ہے؟ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے، وہی بات جو میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ ہر آدمی کو اپنی بیوی کے لیے حق مہر اپنی حیثیت کے مطابق دینا چاہیے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاجر تھے، مالدار تھے، تو انہوں نے گٹھلی کے برابر سونا حق مہر کے طور پر دیا۔ ظاہر ہے کہ گٹھلی کے برابر سونا جو ہے وہ کم حق مہر نہیں ہے، وہ اچھا خاصا حق مہر ہے، تو انہوں نے گٹھلی کے برابر جو ہے حق مہر دے دیا سونے کا۔ تو ہر آدمی کو اپنی حیثیت کے مطابق حق مہر دینا چاہیے۔ اور اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جس شخص کی نئی شادی ہو اس کو برکت کی دعا دینی چاہیے، برکت کی دعا دینی چاہیے کہ اللہ تمہاری شادی میں برکت دے۔ اس طرح کے الفاظ ہیں دعا دینے کی، بارک اللہ لکما وجمع بینکما فی خیر، کہ اللہ تعالیٰ تم دونوں میں برکت دے اور تم دونوں کو خیر اور بھلائی میں جمع فرمائے۔ تو دعا دینی چاہیے جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو دعا دی۔ اور تیسری بات جو اس حدیث سے معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ شادی کے بعد ولیمہ کرنا ضروری ہے، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ اولم، کہ ولیمہ ضرور کرو، ولو بشات، چاہے ایک بکری ہی ذبح کرو لیکن کرو ضرور۔ اس سے معلوم ہوا کہ شادی کے بعد ولیمہ کرنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ہی کتاب النکاح باب الصداق کی جو احادیث ہیں، حق مہر کے متعلق جو احادیث ہیں وہ مکمل ہوئیں۔ اب اس کے بعد اگلا چیپٹر شروع ہوگا کتاب الطلاق کا، جس میں طلاق کے متعلق 2 حدیثیں ذکر کی ہیں مصنف نے۔ تو ان حدیثوں کو ذکر کرنے سے پہلے اگر کسی کا کوئی سوال ہو تو کر سکتے ہیں۔ یہ بھائی نے بہت اچھا سوال کیا ہے کہ جب نکاح ہوتا ہے تو نکاح کے وقت مولوی صاحب لڑکے کو سب سے پہلے کلمے پڑھواتے ہیں، 6 کلمے پڑھاتے ہیں۔ آپ کو کتنے پڑھائے تھے؟ اچھا، تو یہ جو نکاح کے وقت کلمے پڑھانے والی بات ہے یہ بالکل سراسر غلط ہے، یہ بالکل درست نہیں ہے۔ کلمے پڑھانے کا مطلب تو یہ ہے کہ گویا کہ آپ اس نکاح کرنے والے بندے کو نئے سرے سے مسلمان کر رہے ہیں، آپ مسلمان کر کے پھر آپ اس کا نکاح پڑھانے۔ کیا وہ پہلے مسلمان نہیں تھا؟ یقیناً وہ پہلے مسلمان ہے، تو پھر نئے سرے سے کلمہ پڑھانے کا کیا تعلق کیا تک بنتا ہے؟ تو اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، یہ مولویوں نے گھڑا ہوا یہ مسئلہ۔ یقین مانے ہے یہ مسئلہ درست ہے، یعنی لوگ اس طرح کرتے ہیں۔ پاکستان میں میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے کہ کلمے پڑھائے جاتے ہیں۔ مجھے بھی مولوی صاحب نے کہا تھا کہ کلمے پڑھو، میں نے تو نہیں پڑھے تھے، میں نے کہا میں الحمدللہ مسلمان ہوں۔ میں تو یہ کلمے پڑھائے جاتے ہیں، حالانکہ کلمہ بھی ایک ہی ہے، کلمہ شہادت۔ کلمے کئی نہیں ہیں بلکہ کلمہ شہادت ایک ہی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ 6 کلمے اسلام کے اندر نہیں ہیں، وہ دعائیہ کلمات ہو سکتے ہیں، تسبیحات ہو سکتی ہیں، لیکن 6 کلمے اسلام کے اندر نہیں۔ اسلام کا کلمہ ایک ہی ہے، کلمہ شہادت۔ تو یا اس کو کلمہ طیبہ کہہ لیں، وہ ایک ہی بات ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ یہ دونوں ایک ہی قسم کے یہ 2 کلمے الگ الگ ہیں، لیکن مفہوم دونوں کا ایک ہی ہے، مفہوم دونوں کا ایک ہی ہے۔ تو کلمہ طیبہ ہو یا کلمہ شہادت ہو، ایک ہی کلمہ ہے اسلام کے اندر، اس کے علاوہ اور کوئی کلمے نہیں اسلام کے اندر۔ تو نکاح کے وقت کلمے پڑھانا یا ایک کلمہ پڑھانا جو ہے اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے نکاح کیے، خود اپنے بھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے نکاح بھی پڑھائے آپ نے۔ تو آپ نے کبھی بھی کسی صحابی کو پہلے کلمہ پڑھنے کا حکم نہیں دیا، اور نہ اس طرح کرنا درست ہے۔ ہاں جی، کوئی اور سوال؟ ہاں، نکاح تو ہو جاتا ہے، اگر کلمہ پڑھا کر کے نکاح کیا جائے یا نکاح پڑھایا جائے تو نکاح تو ہو جاتا ہے، لیکن یہ ایک بدعت ہے، یقیناً یہ بدعت ہے کہ نکاح کے وقت کلمہ پڑھایا جائے یا کلمے پڑھائے جائیں، تو یہ بدعت ہے، لیکن اس کی وجہ سے نکاح پر جو ہے اثر نہیں پڑتا، نکاح ہو جاتا ہے۔ ہاں جی، کوئی اور سوال؟ جی جی
ہو سکتا ہے جب کچھ نہ ہو یا پھر شروع میں میری ڈیمانڈ نہ تھی اگر امیر بھی ہے تو شروع میں ہی بولے نہیں اب ہاں یہ سوال بھی اچھا کیا آپ نے کہ یہ جو ہم نے واقعہ ابھی پڑھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غریب صحابی کو آخر کار یہ کہا کہ جو تم نے جو قرآن کی صورتیں یاد کی ہوئی ہیں یہی صورتیں اپنی بیوی کو یاد کرا دینا، یہی تمہارا حق مہر ہے اپنی بیوی کے لیے. تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جب کچھ بھی نہ ہو، جب خاوند کے پاس مالی طور پر کچھ بھی دینے کو نہ ہو حق مہر کے طور پر، تو کوئی حرج نہیں، قرآن کی صورتوں کے بدلے میں اس طرح نکاح ہو سکتا ہے. لیکن اگر مالی طور پر ایک بندہ حیثیت رکھتا ہو، حق مہر دے سکتا ہو، چاہے کم کیوں نہ دے سکتا ہو، تو اس کو جو حق مہر وہ دے سکتا ہے وہ دینا چاہیے. قرآن کے بدلے میں جو نکاح ہوتا ہے یہ درست نہیں ہے. وہ صرف اسی صورت میں ہے کہ جب ایک شخص بالکل مکمل طور پر غریب ہو اور وہ کچھ بھی دینے کے قابل نہ ہو، تو وہ قرآن کی صورتیں اگر پڑھا دے، تعلیم دے دے قرآن مجید کی اپنی بیوی کو، تو وہ حق مہر ہو سکتا ہے، ورنہ اس کے علاوہ ایسا ہرگز جائز نہیں ہے. ہاں جی. شادی کرتے ہیں جیسے کہ باپ بیٹے کی شادی کرتا ہے اپنے پیسوں سے، کئی لوگ ایسے بھی اپنے بیٹے کے لیے کرتے، بیٹا پڑھ رہا ہے وہ کمائی کے لائق نہیں ہوتا، وہ اس کی شادی کر دیتے ہیں، تو کیا باپ بیٹے کا ولیمہ کر سکتا ہے؟ جی کوئی حرج نہیں ہے. اگر ایک بیٹا ابھی زیر تعلیم ہے اور باپ اس کی شادی کر دیتا ہے، تو ظاہر ہے کہ ابھی وہ بیٹا جو ہے وہ ابھی کمانے کے قابل نہیں ہوا، ابھی تو وہ پڑھ رہا ہے، اس کی کوئی جاب وغیرہ نہیں ہے، آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، تو اس کی طرف سے اگر اس کا باپ اس کا ولیمہ کر دیتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں. ہاں جی. وہ ضروری نہیں ہے، پہلے بھی ہو سکتا ہے بعد میں بھی ہو سکتا ہے. کتاب الطلاق، طلاق کا بیان. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دی، وہی حائض، جبکہ وہ حیض کی حالت میں تھی. کنہوں نے طلاق دی؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی کو طلاق دی جبکہ وہ حیض کی حالت میں تھی. فذکر ذلک عمر، تو یہ بات ذکر کی حضرت عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. حضرت عمر کون تھے؟ عبداللہ بن عمر کے والد. یعنی حضرت عمر نے اپنے بیٹے کے متعلق بتلایا کہ میرے بیٹے نے اپنی بیوی کو حیض کی حالت میں طلاق دے دی. اب یہ کیس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو آپ کا رد عمل کیا تھا؟ فتغیظ فیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر بہت غصہ آیا کہ کیوں اس نے حیض کی حالت میں طلاق دی ہے. غصہ کیوں آیا؟ اس لیے کہ اس طرح کرنا جائز نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے طلاق کا جو طریقہ قرآن مجید میں سکھلایا، طلاق کی جو تعلیم دی، اور وہ ہم سورۃ بقرہ کی آیات طلاق کی تفسیر میں ہم پڑھ چکے ہیں تفصیل کے ساتھ. میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ طلاق دینے کا شرعی طریقہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کس طرح طلاق دینے کا ضابطہ اور قانون بنایا ہے. تو اس صحابی نے، حضرت عبداللہ بن عمر نے اس ضابطے کی خلاف ورزی کی اور طلاق اس وقت دی جب ان کی بیوی حیض کی حالت میں تھی. جب یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت غصہ آیا. پھر آپ نے فرمایا، ثم قال، پھر آپ نے فرمایا، لیراجعها، اس کو چاہیے کہ وہ اس سے رجوع کر لے، جو اس نے طلاق دی اس سے وہ رجوع کر لے. ثم یمسکها، پھر وہ اس کو روکے، اپنے گھر میں رکھے، حتی تطہر، یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائے. ثم تحیض، پھر اس کو دوبارہ حیض آئے، فتطہر، پھر وہ پاک ہو. فإن بدا لہ، پھر اس کے بعد جب وہ دوبارہ پاک ہو چکے تو اس کے بعد ان بدا لہ، اگر وہ چاہے، ان یطلقها، تو اس کو طلاق دے دے، فلیطلقها، اگر وہ اس کو طلاق دینا چاہے تو اس کو طلاق دے دے، قبل ان یمسها، اس کے ساتھ صحبت کرنے سے پہلے. فتلک العدۃ کما امر اللہ عز وجل، یہ ہے وہ عدت جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا قرآن مجید کے اندر. یا ایھا النبی، یا ایھا النبی، سورۃ طلاق کی پہلی آیت کیا ہے؟ یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن،
اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، کہ اپنی بیویوں کو جب طلاق دینا چاہو تو طلاق دو عدت کے لیے، یعنی عدت کی گنجائش رکھ کر طلاق دو، یہ نہیں کہ بس ایک بار ختم کر دو معاملہ، نہیں، عدت کی گنجائش رکھ کر ان کو طلاق دو۔ تو اس کی گنجائش کس طرح سے ہوگی؟ اس کا طریقہ یہی ہوگا، جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ایک خاتون جب حیض کی حالت میں ہو تو حیض سے جب فارغ ہو، پاک ہو جائے، تو پھر اس کا خامد اس کو طلاق دے، اس سے صحبت کرنے سے پہلے اس کو طلاق دے۔ اب اس کے بعد پھر وہ دوسرے حیض کا انتظار کرے، پھر دوسرا حیض آنے کے بعد اگر دوسرا حیض آ جائے، اس کے بعد پھر تیسرا حیض آئے، تیسرا حیض آنے کے بعد اب اگر وہ چاہے تو اس سے رجوع کر لے، اور اگر چاہے تو اس کو طلاق دے کر کے فارغ کر دے، کیونکہ تیسرا حیض جب آ گیا تو اب عدت ختم ہو گئی، تو اب اس کے بعد چاہے تو وہ رجوع کر سکتا ہے 3 مہینے کے اندر اندر، اور اگر چاہے تو اس کے بعد اس کو فارغ کر سکتا ہے۔ تو اسی کا حکم دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ وفی لفظ، اور ایک روایت کے الفاظ میں، حتی تحیض حیضۃ مستقبلۃ، وہ انتظار کرے یہاں تک کہ اس کو دوبارہ حیض آئے، سوا حیضتها التي طلقها فيها، اس حیض کے علاوہ جس میں اس نے اس کو طلاق دی، یعنی دوبارہ اس کو اگلے مہینے میں حیض آئے تو اس تک وہ انتظار کرے۔ یہ حدیث جو ہے یہ کس بات کی دلیل ہے؟ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حالت حیض میں طلاق دینا جائز نہیں ہے، لیکن اگر کوئی شخص حالت حیض میں طلاق دے دے اپنی بیوی کو تو اس کی طلاق ہو جاتی ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے رجوع کرنے کا حکم دیا۔ اگر طلاق نہیں ہوئی تھی تو رجوع کا حکم کیوں دیا؟ یہ جو رجوع کا حکم دینا ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ طلاق واقع ہو چکی تھی، اس کو کاؤنٹ کر لیا گیا تھا، اس کو شمار کر لیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تبھی آپ نے اس سے رجوع کرنے کا حکم دیا، ورنہ اگر وہ طلاق واقع ہی نہیں ہوئی تھی تو پھر آپ نے اس سے رجوع کرنے کا حکم کیوں دیا؟ تو خلاصہ یہ ہے کہ حالت حیض میں طلاق دینا جائز نہیں ہے، لیکن اگر کوئی بندہ دے دے طلاق تو وہ طلاق کاؤنٹ ہو جائے گی، وہ شمار ہو جائے گی۔ اس کے بعد اس کے پاس 2 مواقع ہیں، اسی لیے اس حدیث کے آخری الفاظ میں ہے کہ فحسبت من طلاقها، کہ وہ طلاق شمار کر لی گئی تھی۔ وراجعها عبداللہ بن عمر، اور پھر عبداللہ بن عمر نے ان سے رجوع کر لیا تھا، کما امرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا تھا۔ یہ پہلی حدیث ختم ہوئی اس باب کی۔ اگلی دوسری حدیث پڑھ لیں۔ عن فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا، حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان ابا عمرو بن حفص طلقها البتہ وهو غائب، کہ ابو عمرو بن حفص نے ان کو، یعنی فاطمہ بنت قیس کو طلاق دے دی، البتہ پکی طلاق، یعنی تیسری طلاق بھیج دی، وہ غائب، اور وہ غائب تھے۔ غائب تھے مطلب ملک میں موجود نہیں تھے، باہر تھے، اور یہ کہاں تھے؟ یمن میں تھے۔ تو انہوں نے یمن سے اپنی بیوی فاطمہ بنت قیس کو پہلی طلاق بھیجی پہلے طہر میں، پھر اگلا طہر جب آیا اگلے مہینے میں تو دوسری طلاق بھیج دی، پھر جب تیسرا طہر آیا تو تیسرے طہر میں تیسرے طلاق بھیج دی۔ یہی شرعی طریقہ ہے طلاق دینے کا۔ تو جب 3 طلاقیں الگ الگ مہینوں میں دے دی تو پکی طلاق ہو گئی۔ تو یہی بات کہہ رہی ہیں فاطمہ بنت قیس کہ ان کے خاوند ابو عمرو بن حفص نے ان کو پکی طلاق دے دی جبکہ وہ غائب تھے، یعنی یمن میں تھے۔ اور اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ طلاق جو ہے وہ دور سے بھیجی جا سکتی ہے، دور سے بھیجی جا سکتی ہے۔ مثلا ایک شخص یہاں رہتا ہے، اس کی بیوی پاکستان میں ہے، یا اس کی بیوی ہندوستان میں ہے، یا بنگلہ دیش میں، یا کسی اور ملک میں ہے، تو یہاں سے وہ چاہے تو طلاق بھیج سکتا ہے۔ وہ اس کو ٹیلی فون پہ بھی طلاق دے سکتا ہے، اور لکھ کر ریٹن بھی وہ طلاق اس کو ڈاک کے ذریعے بھیج سکتا ہے، جیسا کہ ابو عمرو بن حفص نے، جو کہ یمن میں تھے اور ان کی بیوی مدینہ میں تھی، تو انہوں نے یمن سے طلاق لکھ کے روانہ کی تھی، تو وہ طلاق شمار ہو گئی تھی۔ وفی روایت طلقها ثلاثا، ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے طلاق دی تیسری طلاق۔ اچھا جی، فارسل الیہا وکیلہ بشعیر، اب کیا ہوا کہ ان کا جو وکیل تھا، کن کا وکیل؟ جس کے ذریعے طلاق بھیجی تھی ان کا وکیل، یعنی ابو عمرو بن حفص کا جو وکیل تھا، اس نے طلاق کے ساتھ کچھ جو بھی بھیج دیا، جو کی کچھ مقدار، تقریباً اس کی مقدار ایک روایت میں 5 صاع ذکر کی گئی ہے، 5 صاع جو بھی ساتھ بھیج دیا۔ یہ کیوں؟ یہ ازراہ احسان، کہ چلو اس نے اپنی بیوی کو طلاق دی
تو طلاق کے وقت احسان کرتے ہوئے کچھ نہ کچھ اس کو دے دیا، اور اسی کا اللہ نے حکم بھی دیا ہے وَمَتِّعُوهُنَّ کہ جب طلاق دو تو اچھے انداز سے کچھ نہ کچھ دے کر کے اس کو طلاق دو، یہ نہیں کہ مار پٹائی کر کے اور جناب اس کو فوراً گھر سے نکال دیں، اس کو کہیں کہ دفع ہو جاؤ اور یہ کرو وہ کرو، نہیں، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اسلام کے اندر اس سختی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اگر بیوی کو رکھنا ہے تو اچھے انداز سے رکھنا ہے، اور اگر چھوڑنا ہے تو پھر بھی اچھے انداز سے چھوڑنا ہے۔ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، رکھیں تو دستور کے مطابق رکھیں، اور اگر چھوڑیں تو پھر احسان کر کے چھوڑیں۔ تو انہوں نے بھی اپنی بیوی پر ازراہ احسان اپنی بیوی کے پاس جو بھیجا، لیکن ان کی بیوی جو ہیں جن کو طلاق ہو چکی تھی فسخطتہ، ان کو یہ بات اچھی نہ لگی، کہنے لگی ایک مجھے طلاق دے دی ہے اور اوپر سے یہ تھوڑا سا جو میرے پاس بھیج دیا ہے، یہ مطلب یہ ہے کہ بھیجتا، اگر بھیجنا ہی تھا یا مجھے کچھ دینا ہی تھا تو زیادہ دیتا، یہ کیا تھوڑا سا جو مجھے بھیج دیا ہے، تو اس پر ناراض ہوئی۔ فقال، تو ان کے وکیل نے کہا واللہ ما لک علینا من شیء، اللہ کی قسم تمہارا ہمارے اوپر کچھ حق ہی نہیں ہے، یہ تو ہماری مہربانی ہے کہ ہم نے اتنے ساتھ میں جو دے دیا ہے، ورنہ ایک پیسے کی بھی تم مستحق نہیں تھی، یہ وکیل نے کہا۔ فجاءت رسول اللہ، تو جب اس نے یہ بات کہی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں فاطمہ بنت قیس، فذکر ذلک لہ، تو انہوں نے یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کی۔ فقال، تو آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا لیس لک علیہ نفقہ، تمہارا نفقہ اس کے ذمہ نہیں ہے، یعنی تمہارا خرچہ اس کے ذمہ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ طلاق پکی ہو چکی تھی، یہ رجی طلاق نہیں تھی، یہ پختہ طلاق ہو چکی تھی جس کے بعد رجوع کا حق نہیں تھا۔ تو ایسی طلاق جس کے بعد رجوع کا حق نہیں ہوتا، اس طلاق کی عدت میں اس کا بیوی کا جو نان و نفقہ ہوتا ہے، عورت کا جو نان و نفقہ ہوتا ہے، وہ اس کے اپنے ذمہ ہوتا ہے، یہ اس کے والدین کے ذمہ ہوتا ہے، شوہر کے ذمہ نہیں رہتا۔ ہاں اگر طلاق رجی ہو جس کے بعد رجوع کا حق ہو تو اس کا جو نان و نفقہ ہے، خرچہ وغیرہ جو ہے وہ خامند کے ذمہ ہی رہتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا لیس لک علیہ نفقہ، تمہارا کوئی نفقہ نہیں ہے اس کے ذمہ۔ وفی لفظ ولا سکنا، اور نہ ہی رہائش اس کے ذمہ ہے، یعنی نہ نفقہ خرچہ ذمہ ہے اس کے، اور نہ رہائش دینا ذمہ ہے، بلکہ رہائش اب تم اپنی مرضی سے رکھو، جہاں رکھو، چاہو تو اپنے والدین کے پاس چلی جاؤ یا پھر کسی اور کے پاس عدت گزارو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ہی یہ فرمایا فامرها، آپ نے اس کو حکم دیا ان تعتد فی بیت ام شریک، کہ وہ ام شریک نامی ایک خاتون جو تھیں ان کے گھر میں جا کر کے عدت پوری کریں۔ ثم قال، پھر آپ نے فرمایا تلک امرأۃ یغشاها اصحابی، ام شریک وہ خاتون ہیں کہ جن کے پاس میرے صحابی جو ہیں وہ آتے جاتے رہتے ہیں۔ اصل میں یہ ام شریک وہ خاتون تھی جو بڑی عالمہ تھی، دین کی بڑی عالمہ اور فاضلہ عورت تھی، تو صحابہ کرام بعض مسائل پوچھنے کے لیے ان کے پاس جاتے رہتے تھے۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے یہ مشورہ دیا کہ ام شریک کے گھر میں جا کے عدت گزار لو، پھر آپ کو یاد آ گیا کہ وہ تو ایسی عورت ہے کہ جو عالمہ فاضلہ ہے اور اس کے پاس صحابہ کرام مسئلے مسائل پوچھنے کے لیے جاتے رہتے ہیں، تو وہاں پر اس عورت کا وہاں پر رہنا مناسب نہیں ہوگا۔ تو آپ نے فرمایا اعتدی عند ابن ام مکتوم، تم جاؤ ابن ام مکتوم کے گھر میں عدت گزارو۔ ابن ام مکتوم کون سے صحابی تھے؟ جو آنکھوں سے نابینا تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن بھی تھے، مسجد نبی میں اذان کہا کرتے تھے، نابینا صحابی تھے۔ تو فرمایا جاؤ تم ام شریک کے گھر میں نہیں بلکہ ابن ام مکتوم کے گھر میں جا کے عدت گزارو۔ فإنه رجل اعمى، کیونکہ وہ نابینا صحابی ہیں۔ تضعین ثیابک، تم اپنے جو ایکسٹرا تمہارے جو کپڑے ہیں، جو اضافی کپڑے پہننا پڑتے ہیں عورتوں کو، وہ کپڑے تم وہاں پر اتار سکو گی۔ فإذا حللت فآذنینی، پھر جب تمہاری عدت پوری ہو جائے تو پھر تم مجھے اطلاع کرنا۔ قلت، وہ کہتی ہیں فلما حللت، پھر جب میں عدت پوری کر چکی، ذکرت لہ، تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ بات ذکر کی۔ کیا ذکر کیا؟ ان معاویہ بن ابی سفیان و ابا جہم خطبانی، کہ معاویہ بن ابو سفیان نے اور ابو جہم نے میرے پاس نکاح کا پیغام بھیجا ہے۔ اور یہ نکاح کا پیغام کب بھیجا؟ جب وہ عدت گزار رہی تھی۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ اشارے کنائے میں نکاح کا پیغام بھیجنا عدت کے دوران یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ خاتون طلاق یافتہ تھی، عدت گزار رہی تھی، اسی دوران دو صحابہ کرام کی طرف سے ان کو پیغام نکاح مل گیا۔ دو صحابی کون تھے؟
ایک معاویہ بن ابی سفیان اور دوسرے کون تھے؟ دوسرے کا نام کیا تھا؟ بولیں بھائی، ابو جہم۔ معاویہ بن ابی سفیان اور ابو جہم، ان دو صحابہ کرام کی طرف سے پیغام نکاح پہنچا ان کے پاس، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ طلب کر رہی ہیں کہ میں ان دونوں میں سے کس کے ساتھ نکاح کروں؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے فرمایا اما ابو جہم، جہاں تک ابو جہم کا تعلق ہے، فلا يضع عصاه عن عاتقه، تو وہ تو اپنے کندھے سے لاٹھی کو ہٹاتے ہی نہیں ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ہر وقت لاٹھی اٹھائے رکھتے ہیں اور خوب پٹائی کرتے رہتے ہیں، تو اس لیے تم ان سے تو شادی نہ کرنا، وہ تمہیں نہیں چھوڑیں گے، پٹائی کریں گے تمہاری۔ اچھا، وَأَمَّا معاویہ، اور جہاں تک معاویہ کا تعلق ہے، فَصُعْلُوک، تو وہ بیچارے بہت ہی غریب آدمی ہیں، لا مال لہ، ان کے پاس مال ہی نہیں ہے، تو ان کے پاس جا کر کے تم کیا کرو گی، کس طرح گزر اوقات کرو گی؟ تو دونوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف بتلا دیا کہ ایک وہ ہے جو طبیعت کا، مزاج کا بڑا سخت ہے اور وہ بہت سختی کرتا ہے، مارتا ہے اپنی بیویوں کو، اور دوسرا وہ ہے کہ جو انتہائی غریب ہے اور اس کے پاس مال نہیں ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر نکاح کے معاملے میں کسی سے مشورہ طلب کیا جائے تو اس کو چاہیے کہ پوری امانت داری کے ساتھ وہ اس کے بارے میں آگاہ کر دے کہ بھائی اس کے اندر یہ خرابی ہے یا یہ خامی ہے۔ مثلا کوئی بندہ اپنی بیٹی کا نکاح کرنا چاہتا ہے یا اپنی بہن کا نکاح کرنا چاہتا ہے اور اس کے پاس پیغام نکاح آتا ہے کسی کی طرف سے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کے بارے میں تحقیق کرے۔ جب تحقیق کرے اور تحقیق کے دوران اگر وہ کسی سے پوچھتا ہے کہ بھائی بتلاؤ فلاں آدمی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، تو اگر وہ اس کے بارے میں کوئی معلومات رکھتا ہو تو بالکل صحیح صحیح معلومات بتا دینی چاہیے۔ یہ غیبت نہیں ہے، یہ غیبت میں شمار نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایک عورت کی زندگی کا مسئلہ ہے، اس کے مستقبل کا مسئلہ ہے، تو اس کے متعلق بالکل صاف صاف بتلا دینا چاہیے۔ اگر وہ اچھا ہو تو اچھا بتانا چاہیے، اور اگر وہ اچھا نہ ہو، اس کے اندر کوئی خامی ہو، کوئی عیب ہو، تو اس کے متعلق آگاہ کر دینا چاہیے بالکل صاف الفاظ کے اندر۔ اچھا جی، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب ان دونوں کو تو رد کر دیا، دونوں کے عیب بیان کر کے آپ نے ان کو رد کر دیا، اب آپ نے اپنی طرف سے مشورہ دیا کہ تم کس سے نکاح کرو؟ فرمایا انکحی اسامہ بن زید، تم اسامہ بن زید سے نکاح کر لو۔ اسامہ بن زید جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے ہی پیارے صحابی تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، تو آپ کے گھر میں پرورش پاتے تھے، یہ آپ کے گھر میں رہتے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ تم ان سے شادی کر لو۔ کہتی ہیں فکرہتہ، کہتی ہیں مجھے وہ پسند نہیں آئے، مجھے وہ پسند نہیں آئے۔ ثم قالت، تو پھر آپ نے فرمایا انکحی اسامہ بن زید، کہ فاطمہ بنت قیس تم ان سے شادی کر لو، اسامہ بن زید سے شادی کر لو۔ اور ایک روایت میں ہے کہ طاعت اللہ و طاعت رسولہ خیر لکی، اے فاطمہ بنت قیس میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ اسامہ بن زید سے نکاح کر لو، اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا تمہارے لیے بہتر ہے، تم شادی کر لو اسامہ بن زید سے، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ جب بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، کہتی ہیں فنکحتہ، تو میں نے ان سے نکاح کر لیا، ان سے میں نے شادی کر لی۔ پھر کیا ہوا؟ فجعل اللہ فیہ خیرا، تو اللہ تعالیٰ نے اس نکاح کے اندر بڑی خیر رکھ دی۔ جب اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق میں نے نکاح کر لیا اسامہ بن زید سے، تو فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بڑی خیر رکھ دی اس نکاح کے اندر، اور ایسی خیر رکھی کہ وقت تبتو، کہ اس دور کی خواتین مجھے قابل رشک کہتی تھی کہ تمہاری جو شادی ہوئی ہے، تمہارا جو نکاح ہوا ہے یہ قابل رشک ہے، کاش کہ ایسا نکاح ان کا بھی ہوتا۔ رشک کرنے لگی خواتین اس دور کی۔ اور ایک روایت میں الفاظ ہیں مسلم کی روایت میں کہ فشرفنی اللہ بابن زید وکرمنی اللہ بابن زید، کہ اللہ تعالیٰ نے اسامہ بن زید کے ساتھ مجھے شرف بخشا اور اسامہ بن زید کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مجھے اکرام عطا کیا، میری عزت فرمائی۔ تو اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا ہر حال میں بہتری اور خیر و بھلائی کا ذریعہ بنتا ہے۔ اطاعت و فرمانبرداری کریں اللہ کے رسول کی، اسی میں خیر و بھلائی ہے۔ یہ عورت اگرچہ نہیں چاہتی تھی کہ اسامہ بن زید سے نکاح کریں، لیکن چونکہ اللہ کے رسول کی پسند تھی، پسند کے مطابق جب اپنی پسند کو قربان کر دیا،
نبی کی پسند کے سامنے اپنی پسند کو قربان کر دیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا نتیجہ نکالا کہ اس شادی کے اندر اللہ نے بڑی خیر رکھ دی، اس کے اندر بہت خیر و بھلائی رکھ دی، حتیٰ کہ اس دور کی خواتین بھی رشک کرنے لگیں اس نکاح پر، اس شادی پر۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا ہر حال میں ضروری۔ اس حدیث کا اس باب سے تعلق کیا ہے؟ اس باب سے تعلق صرف یہ ہے کہ جب ایک عورت کو پکی طلاق دے دی جائے کہ جس کے بعد رجوع کرنے کا حق نہ ہو، تو اس عورت کا عدت کے دوران نان و نفقہ جو ہے وہ خامند کے ذمے نہیں ہوتا، خامند کے ذمے نہیں ہوتا، بلکہ وہ اس کے اپنے ذمے ہے یا پھر اس کے والدین کے ذمے ہے، اس کے اپنے ذمے نہیں ہے، کیونکہ اس کو پختہ طلاق ہو چکی جس کے بعد خامند کو رجوع کا حق نہیں رہا۔ ہاں اگر ایسی طلاق ہو کہ جس کے بعد رجوع کا حق ابھی باقی ہو تو پھر یقیناً اس کا نان و نفقہ جو ہے وہ اس کے خامند کے ذمے ہے۔ واللہ اعلم وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ہاں جی، کسی بھائی کا کوئی سوال ہو کر سکتے ہیں جب تک کہ اذان کا وقت ہوتا ہے۔ ہاں جی، کوئی سوال نہیں؟ ماشاءاللہ، بڑی اچھی بات ہے۔ انشاءاللہ عشاء کے بعد جو ہمارا درس ہوگا تفسیر کا، وہ مختصر درس ہوگا اور اس میں آپ کو انشاءاللہ سوالات کا موقع دیا جائے گا۔ آپ کوئی سوال کرنا چاہیں، خصوصاً جو قربانی کے مسائل آ رہے ہیں، تو انشاءاللہ اس میں آپ کو موقع دیا جائے گا۔ ابھی اذان ہوتی ہے انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ مختصر کی وجہ یہ ہے کہ اصل میں وہ کچھ آیات ہیں جو آج ہم نے پڑھنی ہیں، اس کے بعد وراثت کے مسائل شروع ہو رہے ہیں۔ وراثت والا جو پورا رکوع ہے نا، وہ انشاءاللہ ہم عید کے بعد پڑھیں گے انشاءاللہ۔